السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید ہمارے پوڈ کاسٹ دی کورڈ مائک کی فرسٹ ایپیسوڈ میں. آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں انہیں تقریباً حجابی نقابی کمیونٹی میں سبھی جانتے ہیں اور ان کا نام ہے ہاف مون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سب سے پہلے اپنا شارٹ سا انٹروڈکشن دے دیں ہمارے ویورز کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ میں چھوٹی سی تھی، لائک 8 months اولڈ، جب میں سعودیہ گئی تھی. میری 20 years تک مطلب ہم وہیں تھے اور 2017 میں پاکستان واپس آئی ہوں. اور اس کے بعد ایجوکیشن کے لیے آئی تھی. گول تو یہی تھا کہ بس ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے واپس سعودیہ چلے جانا ہے. تو اس دوران میں میرا نکاح ہو گیا اور اب رخصتی کا انتظار ہے. رخصتی کے بعد انشاءاللہ چائنا چلے جانا ہے انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ جو آپ کا یوزر نیم ہے ہاف مون، یہ آپ کو پسند تھا رکھ لیا یا پھر اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے؟ پرسن مجھے مون ویسے بھی بہت پسند ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ مدینہ میں مسجد النبوی کے باہر ہی ایک کیفے تھا، ہاف مون کیفے. اس پہ میں نے نام دیکھا تھا بیک ان 2011 اور 12، تو بس تب سے مجھے نام بہت پسند ہے. تب اسکائپ ہوتا تھا تو میں نے اسکائپ پہ پہلے یہ نام رکھا، پھر اس کے بعد واٹس ایپ آ گیا تھا. واٹس ایپ پہ بھی جو نام اپنا ہوتا ہے نا، ہم خود ایڈٹ کر کے رکھتے ہیں، وہ بھی ہاف مون. پھر اس کے بعد انسٹاگرام اور پھر ہر سوشل میڈیا پہ یہی نام ہے اس کے بعد سے. اور آپ اپنا ریئل نیم مطلب ریویل کرنا چاہتی ہیں یا پھر ہدا خان؟ وہ تو سب کو پتہ ہے میرا ریئل نیم. آپ تو اسٹارٹ سے پردہ کرتی ہیں مطلب سعودی کلچر کی وجہ سے. تو جب آپ سعودیہ سے پاکستان موو ہوئی تو یہ مطلب آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے میں کوئی ڈیفیکلٹی ہوئی؟ یہاں پر تو اس طرح ٹائپ کا نقاب مطلب پہلے کوئی نہیں کرتا تھا، بہت کم تھا. میں جب آئی تھی نا پاکستان، سب سے پہلے میں اکیلی آئی تھی اپنی فیملی کے بغیر 2014 میں FSC کرنے کے لیے. اس ٹائم پہ جناح جامعہ ہری پور سے میں نے پڑھا تھا، تو وہاں پہ کالج میں لڑکیاں کرتی تھیں لائک جو نقاب تھوڑی بہت، موسٹلی چادر ہی کرتی تھی، لیکن جو تھوڑی بہت اگر وہ کریں بھی نا ابایا تو دوسرے ٹائپ کا نہیں، وہ اسٹولر لے کے اسی سے ہی بس. تب تو ماسک والا بھی ٹرینڈ نہیں تھا، یہ تو کورونا کے بعد آیا. تو بس وہ حجاب کر کے، تو بیچ میں صرف ایک میں تھی جو یہ کرتی تھی، اور لڑکیاں لٹرلی میری کمر کے پیچھے بیٹھ کے نہیں بول رہی تھی یہ ماتھا باندھنے لگی ہے، یہ تب ماتھا باندھ لے گی، اپنا سر باندھ لے گی. تو جب بھی مطلب چھٹی ہوتی تھی لڑکیاں بس چادر کر کے جلدی سے چلی جاتی تھی، اور مجھے ساری کہتی تھی اس کے تو ماتھا باندھنے میں دیر لگے گی. تو یہ چیز تو بالکل، یہ نقاب میں مطلب اس طرح والا تھا، لیئرز والا بھی تھا، لوگ کرتے تھے، لیکن یہ جو پرٹیکولر نقاب جس کو اب پاکستان میں سعودی نقاب کا نام دے دیا گیا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا. تو میں تھوڑی بیچ میں ڈفرینٹ لگتی تھی اس وجہ سے. اس کے بعد یہ ہوا کہ 1 سال کے بعد میری فیملی آ گئی تھی. اب ہماری فیملی میں یہ ہوتا ہے نا کہ کہیں پہ بھی اگر آپ نے اپنی فیمیل کو ڈراپ کیا ہے، اپنی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو، کسی کو بھی، تو ان کو لینے کے لیے آپ مطلب مر جاتے ہیں دروازے تک، کہ ان کے ہاتھ میں اگر کوئی بھی چیز ہے یا نہیں بھی ہے تب بھی آپ ان کو وہاں سے لے کے گاڑی تک آتے ہو، گاڑی میں بٹھا کے پھر بیٹھتے ہو. اس طرح نہیں ہوتا کہ بس گاڑی سے آپ کال کر دیں ہم باہر کھڑے ہیں آپ آ جاؤ. تو میرا بھائی جب مجھے گیٹ پہ لینے آیا کرتا تھا نا، تو ایک تو اس کو ویسے بھی سارے جانتے تھے کیونکہ وہ 7 یا 8 کلاس میں تھا، اور وہ مطلب گاڑی لے کے آتا تھا، تو سب کو بہت ہوتا تھا کہ چھوٹا سا لڑکا ہے وہ گاڑی لے کے آتا ہے، اس وجہ سے پاپولر تھا تھوڑا سا جناح جامعہ میں. اور جب وہ مجھے لینے آتا تھا پھر کہتا تھا کہ سارے لڑکے نا مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب میں آپ کو لینے کے لیے آتا ہوں. تو اور بیچ میں آپ نے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ اس طرح کر رہے ہیں، نہیں ویسے بھی نا کہتے ہیں، ویسے بھی وہ نوٹ کر رہے ہوتے تھے کہ اس کا کون پڑتا ہے گرل سائڈ پہ. اور پھر جب تم میرے ساتھ آتی ہو اور تم نے والا نقاب کیا ہوتے ہو، سارے لوگ نا ویئرڈ سمجھ رہے تھے اس کو. شال کیا کرو. تو میرے 2nd ایئر میں شال کرنے لگ گئی تھی، چادر جس طرح وہ کرتے، وہ تو مجھے اتنی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی کیونکہ میرے آگے سے فلیکس بینگز ہوتے ہمیشہ، تو اس میں مجھ سے وہ ہوتا ہی نہیں تھا. بس میں اس کو پورا لٹکا کے گھونگھٹ نکال کے بس کسی بھی طرح گاڑی تک جاتی ہوتی تھی. تو 2nd ایئر پوری میں نے چادر میں ہی گزاری ہے میرے بھائی کی وجہ سے. پھر جب بھائی چلا گیا تھا اینڈ پہ تھوڑا سا ٹائم، پھر میں دوبارہ اسی نقاب پر آ گئی تھی. اس کے بعد پھر میں دوبارہ سعودیہ چلی گئی. جب میں اپنے BS کے لیے آئی نا 2017 میں، اس کے بعد پھر میں نے پکا کر کے یہی نقاب کیا. اور BS میں بھی بہت مجھے اسٹارٹ میں سننے کو ملتا تھا، میرے گاؤنس کو لے کے بھی لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ وہ جیسے روب ہوتا ہے باندھنے والا، ٹال والا، یہ تو اس طرح کا کر رہی ہے، یہی ماتھا باندھنا، سر باندھنا، اس کو سارے کہتے تھے. تو آپ نے ان سب کو کیسے ڈیل کیا؟ لائک مینٹل پریشر؟ اور نہیں کوئی مینٹل پریشر نہیں تھا مجھے. مطلب اس چیز میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل فیل ہوتا تھا. میں نے چادر بھی کر کے دیکھی ہے، میں نے ماسک سے بھی کیا ہے، میں نے جس طرح وہ لڑکیاں یہاں پہ اسٹولر لے کے
حجاب سے ہی نقاب بھی کر لیتی ہیں. میں نے اس طرح بھی کر کے دیکھا, مجھے کوئی کمفرٹیبل نہیں لگا. میں اس چیز میں کمفرٹیبل تھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا تھا. اس ٹائم پہ پورے کالج میں ایک میں کرتی تھی, میری کزن تھی, اور میری چاچی کے خاندان کی ایک لڑکی تھی, وہ بھی سعودیہ سے آئی ہوئی تھی, ریاض میں رہ کے بچپن سے ہی. تو ایک بس ہم 3 لوگ, پورے گورنمنٹ کالج اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنے اسٹوڈنٹس, اتنے زیادہ اسٹرینتھ, اور اس میں صرف ہم 3 لوگ ہوتے تھے جو یہ کرتے تھے. تو اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر جب ہماری ویڈیو مطلب اسپیشلی وائرل ہوئی تھیں, اس کالج کی بہت سی لڑکیوں نے, ہری پور میں بہت ہی اس کے بعد نارملائز ہوا ہے. اس سے پہلے پھر مطلب باتیں کرتے تھے پر فرق نہیں پڑتا تھا. ہم نے جو مطلب جس چیز میں کمفرٹیبل تھے ہم بس وہی کرتے تھے. سعودی کلچر کی کوئی مطلب سعودی کلچر کی کوئی خاص بات جو مطلب خاص ہو پر یہاں پر لوگوں کو زیادہ پتہ نہ ہو, پاپولر نہ ہو, بٹ وہ ہو خاص؟ میرے لیے تو سبھی خاص ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ خاص ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی اگر انکل ہے, یہاں پہ ہم انکل کہہ دیتے ہیں, چاچا کہہ دیتے ہیں, بھائی صاحب کہہ دیتے ہیں شاپ میں. وہاں پہ اگر آپ کو کسی کا بھی نہیں پتہ ہے تو وہ محمد ہے. ہر چیز, ہر آدمی محمد. وہاں پہ کوئی بھی وہ جو جس طرح گیٹ پہ انکل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ انکل ہیں, یا کچھ بھی آپ کوئی بھی نام یوز کر لیتے ہو. یہاں پہ ان نون مردوں کے لیے شاپ میں جاتے ہو, کہیں پہ بھی جاتے ہو, وہاں پہ سب محمد ہوتا ہے, سب محمد اے ٹو زی. دیکھیے آپ نے بولنا ہوتا ہے یا محمد, اور وہ آپ کو ایک دم دیکھنے لگ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے ہمیں بلا رہے ہیں. سو کبھی پاکستان میں ایسے ہوا ہے کہ آپ کسی شاپ پہ چلی گئی ہو اور آپ نے بول دیا ہو کہ نہیں جان کے نہیں, لائک ایک دفعہ اس طرح یہ یونیورسٹی کے باہر ہی, ہماری یونیورسٹی کے باہر فلفی ہے آئس کریم والا, ایک آئس کریم ملتی ہے, وہاں پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے. تو وہ بندہ میرا گیٹ اپ دیکھ کے, اور پلس میں جب اس کو پیسے دینے لگی تو میرے ہمیشہ کلچ میں پیسے سعودی ریالز ہوتے ہیں, وہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ میں سعودیہ سے ہی آئی ہوئی ہوں, میں پیمنٹ کر رہی تھی نا. تو وہ مجھ سے عربک میں بولنے لگ گیا بات, تو میں نے تب اس کو یا محمد کر کے بات کی تھی. تو لیکن اس طرح نہیں, انٹینشنلی نہیں, نہیں. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو یو کون سی چیزیں ایسی جو لڑکیوں کو حجاب اور نقاب کرنے سے روکتی ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب انگریز لوگ ٹاپ پر ہیں, جو کچھ وہ کر رہے ہیں بس وہ بیسٹ ہے, کیونکہ ہمیں آزادی تو اتنے سال پہلے مل گئی تھی ان سے, پر ہم مینٹلی ابھی بھی کالونائزڈ ہیں. وہ چیز ہے کہ لائک ہمیں لگتا ہے ہم پردہ وغیرہ ہٹا دیں گے, ہم ان کے کلچر کو فالو کریں گے, ان کے لائف اسٹائل کو فالو کریں گے تو ہم بہترین ہوں گے. ہمارا اپنا جو اسلام ہے وہ بیکورڈ ہے. تو یہ چیز ہے جو میرے نزدیک روکتی ہے, کیونکہ ہمارا جو مینٹیلٹی ہے نا, ہم ابھی تک کالونائزڈ ہیں. آزادی کے باوجود ایک ہمیں آزادی مل چکی ہے کہ ہم اپنا پردہ پریکٹس کریں, ہم اپنی ہر چیز جو ہمارے کلچر میں, ہمارے ٹریڈیشن میں, ہمارے ریلیجن میں, ہمیں ہر چیز کی پوری فریڈم ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. اس کے باوجود ہم لوگ یہ چوز کرتے ہیں کہ ہم انگریز ہی بنیں. لگتا ہے کہ شاید ہم اس طرح لائک اوپن ہیئرز میں سب میں زیادہ اچھے لگیں گے, اور اگر ہم نقاب ابایا میں ہوں گے تو ہم بیکورڈ لگیں گے, جو سیدھی بات ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈوئنگ حجاب از اوپریسو, تو آپ کا کیا پوائنٹ آف اوپریسو یہی, یہ ہمیں یہ ساری جو ہے نا حجاب کو لے کے اور مسلمس کو لے کے جو اس طرح کی باتیں انکلکیٹ کی جاتی ہیں ویسٹ کی سائڈ سے, یہ انہی کی طرف سے اسی طرح وہ اپنی ہر چیز میں ڈپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اپریسڈ ہیں. اگر عورت ایک نقاب کر رہی ہے, حجاب کر رہی ہے, صرف حجاب بھی اگر ہم لے لیں نا, کیونکہ موسٹلی جگہ پہ نقاب تو نہیں ہے, حجاب ہر جگہ ہے, حجاب مسلم ہونے کی نشانی ہے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لائک اگر حجاب ہی ہے تو بس اپریسڈ ہے. آئی ڈونٹ نو کس طرح سے اپریسڈ ہیں, لائک ہم آپ کو کدھر سے اپریسڈ لگتے ہیں بھائی؟ ان پہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, یہ وہ نہیں کر سکتی, یہ نہیں کر سکتی. وہ کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ میرے نزدیک تو میں نے پیراسیلنگ بھی کی ہوئی ہے, ایک بائک نہیں چلایا میں, وہ بھی کبھی چلا ہی لوں گی. بائی سائیکل چلایا ہے, بائک نہیں چلایا, گاڑی میں نے چلائی ہے, اسکی جیٹ میں نے چلایا ہے, ہر کام میں نے اس میں رہتے ہوئے کیا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی بندہ سوچ سکتا ہے میں نے سب کچھ کر لیا ہوا ہے اس میں رہتے ہوئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طرح سے کوئی لمیٹیشن لگ رہی ہے میرے اوپر پردہ کرنے کی وجہ سے. حالانکہ میں تو نقابی ہوں, حجابی بھی نہیں ہوں. حجاب میں تو مطلب آپ پھر بھی لوگ کہتے ہیں مطلب حجاب جو ہے وہ پھر بھی تھوڑا کم اوپریسو ہے ایز کمپیئر ٹو نقاب. نقاب میں تو ایکسٹریم پہ اس کو لے جاتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا. کیا آج کے دور میں پردہ کرنا ایزی ہے, مطلب ایسے ایرا میں جہاں پہ شوئنگ آف پیک پر ہو؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے تو فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ نہیں, مجھے ابھی تک اس طرح نہیں فیل ہوا کہ مشکل ہے. انفیکٹ جب میں جس طرح ابھی ہم اسلام آباد میں ہیں, کسی بھی اس طرح کی سٹی میں, کیونکہ ہمارا اپنا جو ہے نا ہری پور, ادھر تو سب ہی کرتے ہیں. وہ الگ بات کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز میں آ کے ہٹا دیتے ہیں, لیکن باہر اگر آپ جاؤ روڈز پہ اور
پارکس میں کہیں پہ بھی ہر جگہ سب نے ہی کیا ہوا ہوتا ہے, بہت کم آپ کو دکھیں گے, وہاں پہ تو نارمل ہے. لیکن یہاں جس طرح اسلام آباد آ گئی, یہاں پہ لڑکیوں نے نہیں بھی کیا ہوا, اس کے باوجود اسٹالرس بھی نہیں ہوتے گلوں میں. تو ادھر میں دیکھ رہی ہوں کسی نے بھی نہیں کیا ہوا, اس کے باوجود لائک میں نے کیا ہے, میں اس میں ہی سب سے زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں, تو مجھے اس طرح کا کچھ بھی نہیں لگتا. ابھی آپ مطلب اس وقت نقاب میں ہیں اور اسٹارٹ سے کرتی ہیں, آپ کی فیملی بھی کرتی ہے, اگر لائک آپ کی فیملی نہ کرتی ہوتی نقاب وغیرہ, اور اگر ابھی آپ کو کوئی کہے کہ آپ اب اسٹارٹ کر دیں نقاب, تو کیا یہ ایزی ہوتا آپ کے لیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ یہ جو چیز ہے نا کہ آپ پردہ, یہ سارے انفلوئنس آپ کے اوپر آپ کی فیملی کا ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اگر میری فیملی مطلب میں نے بچپن سے ہی نا, ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, اپنی ماما کو دیکھتے تھے باہر جاتے ہوئے, جب ہمیں مطلب دوپٹہ بھی ہم نہیں لیتے تھے اس ٹائم پہ, بالکل 5-6 سال کے, تو امی اور پھپھو اور چاچیاں سب کر رہی ہوتی تھی. ان کو دیکھ کے پھر ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہم ان کے اتنے بڑے بڑے گاؤنس کر کے, اور ساتھ میں ان کے اتنے بڑے بڑے نقاب اور لیئرز والے وہ کر کے ہم لوگ گھر میں چھوٹے چھوٹے گھوم رہے ہوتی تھی, ہم کزنز اور سب. تو اوبویسلی اگر وہ لوگ نہ کرتے اور ہم اس طرح کے ماحول میں بڑے نہ ہوتے, تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کرتی یا میرے لیے یہ آسان ہوتا کرنا. اگر آپ کو ایک چیز لائک آپ کو گھر میں دکھ ہی نہیں رہی ہے, نارملائزڈ ہی نہیں ہے آپ کی فیملی میں, تو کس طرح آپ اس کی طرف جا سکتے ہو؟ لائک جس طرح مجھے کوئی پوری فریڈم بھی دے دینا کہ آپ جاؤ, آپ جس طرح پردے کے بغیر رہتی ہو, جس طرح کی ڈریسنگ کر کے گھومتی ہو, کرو, میں نہیں کر سکتی, میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتی. لائک اگر میں چاہوں بھی نا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ میرا براٹ اپ جس طرح کے مطلب سیٹ اپ میں ہوا ہے نا, جس طرح کے ماحول میں ہوا ہے, اس کا انفلوئنس ہے میرے اوپر, تو میں نہیں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں. مطلب جو آج کل کی یوتھ ہے اس میں کافی گرلس ایسی ہیں جن کی فیملی نہیں کرتی ہیں, بٹ وہ اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے, مطلب کیسے؟ آپ منیمل سے اسٹارٹ کریں. لائک اگر آپ مطلب ڈریسنگ, سب سے پہلے آپ لوز ڈریسنگ اسٹارٹ کر دو. اگر آپ مطلب حجاب نہیں بھی کرتے, آپ ماسک سے اسٹارٹ کر دو. ماسک کے بعد آپ حجاب کی طرف آؤ, حجاب کی طرف آپ کلرڈ ابایاز کی طرف آؤ, اس کے بعد آپ سلولی لائک پہلے ہاف نقاب کی طرف آؤ, پھر آپ فل نقاب کر لو. جس طرح لائک سلولی آپ چلو. ڈائریکٹ اگر آپ بالکل ہی پردہ نہیں کرتے اور آپ ڈائریکٹ اس پہ آ رہے تو بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے. سلولی آپ آگے آئیں تو ایزی ہے. کوئی ایسا مومنٹ شیئر کریں جس میں نا آپ کو نقاب کی وجہ سے امپاورڈ فیل ہوا ہو, کہ لائک ہاں یار یہ چیز مجھے جسٹ نقاب کی وجہ سے ہو رہا ہے. سب سے زیادہ تو میری جو ہے لو اسٹوری, انہوں نے مجھے پسند ہی صرف اس کی وجہ سے کیا تھا. لائک انہوں نے پہلی بار, وہ تو کبھی سعودیہ نہیں گئے ہوئے نا میرے ہسبینڈ, تو انہوں نے مجھے دیکھا ہی اس نقاب میں تھا, اور اسی کی وجہ سے انہوں نے مجھے پسند کیا تھا, صرف اس کی وجہ سے. تو وہ سب سے میجیکل کے لیے میری لائف کا مومنٹ تھا. میں نے کافی گرل سے یہ سنا ہے کہ یار ہم اتنا زیادہ خود کو کور اپ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم اس طرح مطلب سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں. اگر ہم زیادہ خود کو کور اپ کریں گے تو ہمارا رشتہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جدھر آپ کا نصیب ہوتا ہے مل جاتا ہے, چاہے آپ 7 پردوں میں بھی بیٹھے ہو, آپ کو کسی نے بھی نہ دیکھا ہو نا, جدھر آپ کا نصیب ہوگا ادھر ہو جائے گی. اور جدھر آپ کا نصیب نہیں ہے ادھر آپ سب کچھ اتار کے بھی چلے جاؤ گے نا تو نہیں ہوگا. تو یہ ساری بات نصیب کی ہوتی ہے, آپ کے پردے کی یا اس سب کی نہیں ہوتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ موڈسٹی جسٹ مطلب لباس, حجاب, نقاب انہی سے ہے؟ اگر کوئی بندہ عبایا یا نقاب وغیرہ نہیں کرتا تو وہ موڈسٹ نہیں ہے؟ موڈسٹی کا کانسیپٹ صرف اسلام میں نہیں ہے, کرسچینٹی میں بھی ہے اور نان مسلمس میں بھی. لائک جو یہ لوز ڈریسنگ اور فلی کورڈ جو ڈریسنگ ہوتی ہے اس کو موڈسٹ ڈریسنگ کہا جاتا ہے. تو آبویسلی ڈریسنگ کا کانسیپٹ آپ کی ڈریسنگ سے موڈسٹی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ آپ کی ڈریسنگ سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ موڈسٹ ڈریسنگ لائک موڈسٹی کا جو مین چیز ہے نا وہ ڈریسنگ ہی ہے. لوز ڈریسنگ, کھلی ڈریسنگ آپ کر رہے ہو, اس کے بعد آپ عبایا یا کچھ بھی اس طرح کا گاؤن وغیرہ پہن رہے ہو, تو وہیں سے ہی موڈسٹی کا کانسیپٹ اسٹارٹ ہوتا ہے. ہم نے کافی سارے مسکنسیپشنس اور رومر سنے ہیں نقاب حجاب سے لے کر, آپ نے بھی سنے ہوں گے, تو آپ ان کو کیسے ایڈریس کریں گی؟ کچھ ہوتے ہیں لائک میں نے خود بھی بہت یہ سنا ہے کہ جن لوگوں نے چوریاں کرنی ہوتی ہے, جن عورتوں نے چوریاں کرنی ہوتی ہیں وہ نقاب کر لیتے ہیں, ان کو کوئی دیکھے نہ. یا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں مطلب کافی غلط باتیں بھی سنی ہیں کہ جو غلط لڑکیاں ہوتی ہیں اسپیشلی وہ اپنے آپ کو کور اپ کر کے جاتی ہیں, ڈیٹس مار کے آ جاتی ہیں, یہ وہ. تو
ہوتا بھی ہوگا لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر لڑکی جو پردہ کر رہی ہے وہ ایسی ہی ہے. میں بھی کچھ اس طرح کرتی بھی ہوں, ظاہر اگر کہیں سے رومرز آ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی تبھی آ رہے ہیں, لوگوں نے کچھ نہ کچھ اس طرح کا دیکھا ہوگا کسی نقابی کو, لیکن جو نان نقابیز ہوتی ہیں وہ بھی تو کرتی ہیں, صرف نقابیز ہی تو نہیں کر رہی یہ سارے کام. اور پھر یہی ہے کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے پردے کو صرف اس لیے یوز کرتے, لیکن پردے کا مطلب یہ نہیں ہے, اسلام میں پردے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پردہ کر کے پھر غلط کام کرنے لگ جاؤ. یہ اب لوگوں نے خود سے ایک چیز اگر پکڑ لی ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کیونکہ میں نے خود مطلب کافی گرلس کو سنا ہے نا, کہتی ہیں یار یہ جو انہوں نے نقاب کیا نا, لائک اشارے سے بالکل لائک کر کے انہوں نے جیسے نقاب کیا ہوتا ہے, یہ گرلس نا اسی وجہ سے کرتی ہیں. ابھی یہ والا ابایا پہن کے چلے جاؤ, اس کے ساتھ چلے جاؤ, یہ کر کے چلے جاؤ, اس کے ساتھ چلے جاؤ, آپ کو کوئی پہچانے گا نہیں. ایون کہ وہ خود بھی وہی کام کر رہی ہوتی ہیں بٹ وہ ابایا یا نقاب میں نہیں ہوتی, بٹ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں. تو بس یہ لوگوں مطلب اب لوگ اگر اس طرح کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ساری ہی نقابیز اس طرح کی ہوں. میں بھی کچھ کرتی ہوں لیکن میرے نزدیک لائک یہ غلط ہے, بہت غلط ہے اور نہیں ہونا چاہیے. اگر کیونکہ آپ پوری ایک نقابیز کی امیج خراب کر رہے ہو اگر بیچ میں کچھ لڑکیاں اس طرح کر رہی ہیں تو, لیکن ساری اس طرح نہیں ہوتی ہیں. میں بھی کچھ کرتی بھی ہوں. آپ نے کافی لوگوں کو انسپائر کیا ہے نقاب, مطلب آپ کی طرح لوگ کرتے ہیں تو فینس بھی ظاہری سی بات ہے آپ کے کافی ہیں, ملتے بھی ہیں. تو جب کوئی فرسٹ ٹائم آپ کے پاس فین آیا تو لائک کیا ریئیکشن تھا اس کا, اور آپ کو وہ یاد ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی یا وہ کون تھی؟ نہیں, میرا ویسے یہ تھا کہ ہمارے کالج میں اس سے پہلے بھی لڑکیاں, مطلب میرے فیمس ہونے سے پہلے ویسے بھی میری پھپھو ایک تو پرنسپل تھی, اس وجہ سے بھی تھوڑا تھا کہ اس کی پھپھو پرنسپل ہیں, اس وجہ سے بھی لڑکیاں بنا کے رکھنی ہے. اور یہ وہ ہاں بنا کے رکھتی تھی, آتے جاتے ہوئے لڑکیاں مل لیتی تھیں. ویسے بھی میں آرٹ اینڈ کرافٹ کو لے کے بہت اچھی تھی, میں گراؤنڈ میں بیٹھ کے کرتی رہتی تھی, لڑکیاں آتی تھیں لائک دیکھ کے تعریف کر کے, تو اس وجہ سے. لیکن جو پراپر وہ تھا نا کوئی فین مومنٹ فیمس ہونے کے بعد یا فیم کے بعد, تو وہ ہمارے کالج میں ہی ہوا تھا سب سے پہلے, کیونکہ ہمارا بی ایس ختم نہیں ہوا تھا جب ہماری پہلی ویڈیو وائرل گئی تھی. اور اس کے بعد ایک بار بازار میں رینڈملی ایک لڑکی ملی تھی, تو مجھے لائک لگ رہا تھا جس طرح یہ سب کچھ مطلب ریئل نہیں ہے, فیک ہے, لائک اٹ کی ناٹ ہیپن ٹو می کہ کوئی لڑکی آ کے مجھے کہہ رہی میں آپ کی فین ہوں, کیونکہ میں ایک عام سی بندی تھی پہلے, تو عجیب لگ رہا تھا وہ سب. تو اس ٹائم آپ کے ساتھ کون تھا جب وہ اس طرح لڑکی نے آ کر بھائی, تو ان کا کیا ریئیکشن تھا کہ یار تمہاری فین آ گئی؟ ہنس رہے تھے. اور کوئی کریزی فین موومنٹ ہو لائک آپ کو یاد ہو کہ یار او مائی گاڈ یہ کیسے, مطلب اتنا زیادہ لو اور کیئر؟ کریزی فین موومنٹ میرا یہ تھا کہ مجھے ایک بک چاہیے تھی جو کہ مجھے اپنے ہری پور وغیرہ سے نہیں, اور آن لائن بھی وہ نہیں مجھے مل رہی تھی. تو میں نے اسٹوری لگائی کہ مجھے یہ اسلام آباد میں فلان جگہ سے چاہیے, اگر کوئی مطلب لا سکتی ہے. تو وہ ایک میری فین ہے سید زادی, اس کا یوزر نیم ہے, اس نے مجھے میسج کیا یہ میں آپ کے لیے لے کے آ جاؤں گی, ہم نے ویسے بھی ہری پور آنا ہے اور ہم ہری پور کے پاس ہی ایک گاؤں ہے وہاں کے ہیں, تو میں لے آؤں گی آپ کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بیچاری ڈھونڈ کے 1-2 دن کے اندر ہی لے کے آئی. ہم بھی گئے, اس نے اپنے گھر بلایا ہوا تھا, تو ہم اس کے گھر گئے تھے وہ لینے کے لیے. اور اس کے گھر سے مطلب جب میں انٹر ہوئی نا تو وہ مجھے لائک ہگ کر کے, اور وہ لٹرلی کانپ رہی تھی اور وہ رونے لگ گئی تھی, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے نا خوشی کے. تو وہ چیز مجھے نہیں بھولتی ہے کہ وہ اور ایک اور لڑکی ہماری یونیورسٹی کی ہے, وہ ثانیہ نام ہے اس کا, اور وہ او مائی گاڈ جس طرح سے وہ تعریف کرتی ہے, جس طرح سے وہ ملتی ہے نا, میں کہتی ہوں فیل ہوتا ہے کہ وہ فین ہے, وہ واقعی فین ہے. تو یہ 2 لوگ ٹاپ پر ہیں میرے, مطلب فین. آپ کی ان سے انٹریکشن ہوتی ہے, بات وغیرہ ابھی بھی ہوتی ہے ان سے؟ انہی دونوں سے, اپنی فین سے اکثر ہو جاتی ہے. سید زادی تو جب بھی مطلب وہ تو ہے اسلام آباد کی نا, تو جب بھی میں اسلام آباد آؤں اس نے لازمی آنا ہوتا ہے. ایون وہ تو میرے گھر تک بھی آئی ہوئی ہے, تو اس کے ہسبینڈ سے بھی میرے بھائی کی دوستی ہوگی اس وجہ سے بھی. تو اس سے اور ثانیہ سے بھی جب بھی یونیورسٹی جاؤں ویسے بھی میسج پہ بھی بات ہو جاتی ہے اکثر, مل بھی. تو آپ اپنی ریلیجیس لائف کو اور جو ابھی ایرا ہے اس لائف کو اپنی مطلب کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ اپنے دل کی سن کے. دل کی سن کے. ہاں, میں لمٹس میں رہ کر, بغیر کسی کو کوئی ہرٹ کیے, بغیر کسی کو کوئی تکلیف دیے, جو مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے میں بس وہ کر رہی ہوتی ہوں, لمٹس میں رہ کر. اچھا, ان کوسچن سے ہٹ کے آپ کے فینس نے کچھ کوسچنس پوچھے ہوئے آپ سے, تو ہم آپ سے وہ پوچھتے ہیں. تو فرسٹ کوسچن ہے کہ پاکستان کیسا لگا ہدا کو؟ شروع میں تو مشکل تھا, بہت مشکل تھا میرے لیے ایڈجسٹ ہونا, لائک کچھ بھی پسند نہیں آتا تھا,
کیونکہ دیکھا ہوا ہی نہیں تھا یہ سب نا, ایک دم کمپلیٹلی نیو تھا. لیکن جب ہم 2017 میں واپس آئے نا پوری فیملی, اس کے بعد تب بھی اسٹارٹ میں 1 سال بہت مشکل تھا, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ لوڈ شیڈنگ اور یہ جس طرح کہ یہاں پہ مطلب وہیکلس بھی سارے ڈفرینٹ ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈفرینٹ ہے. ہمیں ایون جو یہاں پہ ٹماٹر کا ٹیسٹ تھا نا, وہ بھی چکن کا ٹیسٹ, ہر چیز ڈفرینٹ لگتی تھی. تو شروع میں بہت ہی پرابلمٹک تھا, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اب اچھا لگتا ہے. وائی ہدا از سو سیلف obsessed؟ ہونا چاہیے. انفیکٹ یہ تو وہ چیز ہے جو میں نے بہت دیر سے سیکھی ہے اپنی لائف میں, اینڈ آئی وش میں پہلے اس طرح ہو جاتی, سیلف obsessed. اچھا, کیا ہدا کبھی کراچی آئیں گی میٹ اپ کے لیے؟ کراچی آنا تو ہے, مائی بیسٹ فرینڈ از فرام کراچی, اس سے ملنے کے لیے تو لازمی آنا ہے. ویسے بھی ایک نہ ایک بار زندگی میں ایک بار کراچی لازمی جانا ہے. اوکے, نیکسٹ کوشچن ہے, وائی ڈو وومین وانٹ ٹو بی ایکول؟ اگین یہی یہ جو عورت مارچ اب شروع ہو گئی ہے, جو ایکویلٹی مانگتی ہے, لیکن ہمارے اسلام میں ایکویلٹی کا وہ نہیں ہے. یہ جو انگریز ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ یہ ہے نا کہ عورت اور مرد دونوں برابر گھر کے بھی کام کریں, باہر کے بھی کام کریں. وہاں پہ مردوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے بول رہے ہوتے ہیں تم بھی پراپر جاب کرو اور پراپر گھر کا آدھا خرچہ تم اٹھاؤ گی اور آدھا میں اٹھاؤں گا. اور اسی طرح سے وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لائک گھر کے آدھے کوکنگ کے اور جو جس طرح ہاؤس وائف کے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی آدھے تم کرو گی اور آدھے میں کروں گا. ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے اسلام میں اس چیز میں ایکویلٹی نہیں ہے. مرد سارے باہر کے ہی کام کرتے ہیں, عورت کے خرچے اٹھانا, بچوں کے خرچے اٹھانا, یہ سب مرد پہ ہی ہوتا ہے. اور آئی گیس وہ بہت ہی کوئی زنانہ قسم کے مرد ہوتے ہیں جو یہ کچھ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, یا وہ اپنی بیویوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مسلمس کی میں بات کر رہی ہوں, تو ہمارے مسلمس میں یہ ایکویلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. مرد کی ڈیوٹی ہے پورا, مطلب اس نے گھر کا وہ چلانا ہے, بیوی, اور پلس مرد جو ہمارے گارڈینز ہیں. انگریزوں میں یہ سسٹم بھی نہیں ہے. ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں, میں تو امیجن بھی نہیں کر سکتی ہوں اپنے ساتھ اپنے بابا یا بھائی کو مطلب میں نہ لے کے جاؤں, میں اتنا انسیف فیل کرتی ہوں. اور اسی وجہ سے کیونکہ وہ میرے گارڈینز ہیں. تو اسلام میں ایکویلٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے. اور یہ جن کو ایکویلٹی چاہیے ہوتی ہے, یہ جو عورت مارچ اور یہ جو فیمنزم والی نکلتی ہوتی ہے نا وومن ڈے پہ, اور یہ سب کچھ یہ وہیں سے آیا ہے. تو اسی لیے ان کو ایکویلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. ہدا ولاگنگ کب سٹارٹ کریں گی؟ ولاگنگ اتنی اسٹارٹ نہیں ہے, ولاگنگ اتنی آسان نہیں ہے. آج بھی میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس پورا جو ہمارا آج کا ٹرپ ہوگا یہ اسلام آباد کا, اس پورے کو میں مطلب اس کی ولاگنگ کروں گی, لیکن نہیں ہو پاتا ہے ابھی. مجھے مشکل لگتا ہے فی الحال, لیکن انشاءاللہ ارادہ ہے میرا. اور آپ کی کوئی فیوریٹ پوئٹری؟ ناٹ ایز سچ. ہاف مون ڈیلی مسکارا لگاتی ہیں تو کیا اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے؟ مجھے کوئی فیل نہیں ہوا اب تک. اچھا, ہاف مون سے پوچھیں, ہیز شی ایور بین تھرو مینٹل ہیلتھ ایشوز؟ جب یہی اسٹارٹ میں جب پاکستان آئے تھے کچھ بھی نہیں اچھا لگتا تھا, عجیب ہی مطلب لائف ہوئی ہوئی تھی, اور تب سیویئر مینٹل ہیلتھ ایشوز سے میں گزری تھی. لیکن الحمدللہ وہ فیز اب گزر گیا ہے, اب اچھا لگتا ہے سب کچھ, اب عادت ہو گئی ہے. اور ہدا کی ساری فیملی سعودیہ سے پاکستان کیوں شفٹ ہوئی؟ یار میرے بابا کا دل ادھر بھر گیا تھا, جو مین ریزن تھا. لائک وہ کہتے تھے بس اب جانا ہے. اور دوسرا ہماری ایجوکیشن کا بھی تھا نا. سب سے پہلے تو میری ایجوکیشن ادھر ختم ہو گئی تھی, تو میں پہلے بھی آ کے 2 سال ایف ایس سی کے لیے رہ کے 1 سال پھر میں نے ویسٹ کیا, وہاں جا کے واپس بی ایس کے لیے دوبارہ آنا پڑے. تو ایجوکیشن کا بھی مین تھا. لائک بابا یہی کہتے تھے آپ لوگ جاؤ, اب آپ لوگ بڑے ہو گئے, اب ایجوکیشن کمپلیٹ کرو, اور پھر جابس کے لیے واپس آپ لوگ سعودی آ جانا. ٹھیک ہے. ہدا کا نکاح کا فوٹو شوٹ کس نے کیا تھا ایز شی از اے نقابی؟ کوئی فیمیل فوٹوگرافر تھی, اور وہ میرے ہسبینڈ کی طرف مطلب وہ لے کر آئے تھے, انہوں نے ہائر کی تھی. ٹھیک ہے. ولید بھائی نے جب فرسٹ ٹائم ہدا کو دیکھا تھا روڈ پہ تو بعد میں انہوں نے کیسے ڈھونڈا تھا؟ انہوں نے مجھے کسی روڈ پہ, مطلب اس طرح رینڈم روڈ نہیں تھا, میری یونیورسٹی کے باہر روڈ پہ انہوں نے مجھے روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور جب آپ کو پتہ ہو کہ ایک لڑکی یہاں پہ پڑھ رہی ہے تو اس کے بعد اس کو ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ میں یہاں پہ اس بارے میں ابھی ڈیٹیل اپنی لو اسٹوری سے نہیں دوں گی, کیونکہ کافی کچھ ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ یا پھر کبھی نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. اور آپ کی پکچرز کون بناتا ہے؟ میری پکچر اسٹارٹ
مطلب میرے بھائی موسٹلی، میرا بھائی ہے چھوٹا، موسٹلی وہی بناتا ہے. اور اس کے علاوہ مطلب جو یونیورسٹی کی یا پراپر وہ ہوتی ہے، تو ایک زہرا ہے اور ایک اریکہ ہے، میری جونیئرز ہی ہیں، یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہیں، تو وہ موسٹلی بناتی ہیں اور وہ بہت اچھی بناتی ہیں دونوں. مطلب اگر کبھی آپ کا بھائی یا فرینڈس فیڈ اپ ہو جائیں کہ نہیں یار بس ہم تھک گئے ہیں پکچرز بنا بنا کے، تو آپ ان کو کیسے راضی کرتی ہیں؟ یا کچھ زہرا اریکہ سے نا میں فیڈ اپ ہو جاتی ہوں کہ بس کر دو کتنی پکچرز بنانی ہے، اور وہ تنگ نہیں ہوتی. بھائی میرے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ماما ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ بناؤ اس کی بنا لو. تو ان کا بھی مطلب ان کو خود بھی ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پریشیس مومنٹ ہے، یہاں پہ بنانی ہے. لائک جو میری ایئرپورٹ والی ویڈیو تھی وہ بالکل بھی پلانڈ کچھ بھی نہیں تھا. بس میں نے بھائی سے یہ بولا ہوا تھا کہ ہم مطلب جب وہ جا رہے ہوں گے نا میرے ہسبینڈ، تو وہ ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے آخری ٹائم پہ جب میں ان سے مل رہی ہوں گی. کچھ بھی اس میں ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ کس طرح سے ملنا ہے، وہ کس طرح سے جائیں گے، کچھ بھی. اور وہ ویڈیو میری اتنی وائرل گئی ہے، اور وہ مطلب میرے بھائی نے خود ہی رینڈملی ریکارڈ کر لی تھی. تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے مومنٹس ہیں جو مس نہیں کرنے. وہ اگر ویسے تنگ بھی ہو جائے، ویسے نہ بھی کر رہا ہو، تو جو مومنٹ مس نہیں کرنے ہوتے نا وہ لازمی ریکارڈ. اچھا فوٹوگرافر مل گیا آپ کو. الحمد للہ. اچھا ایک کوشچن ہے کہ ایک لڑکی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا دین میں لمٹس بھی کراس نہ ہو اور دنیا داری بھی چلتی رہے؟ لائک آپ کو بیلنس کر کے درمیان کا ایک راستہ جو ہے نا اس پہ چلنا چاہیے. نہ آپ اس سائڈ سے ایکسٹریم پہ جاؤ، نہ اس سائڈ سے. لائک نہ دنیا کو لے کے بہت ایکسٹریم پہ چلے جاؤ، نہ دین کو لے کے بہت ایکسٹریم پہ چلے جاؤ. مڈ میں مطلب درمیان کا ایک ماڈریٹ سا راستہ. ولید بھائی کا وہ گفٹ جو ہدا آپی نے ابھی تک نہیں بتایا. وہ انہوں نے نہیں اجازت دی ہوئی، تو میں نے اسی لیے ابھی تک نہیں بتایا. اور لائک میں نے ابھی تک نہیں بتایا، تو میں پوڈ کاسٹ پہ سب کے سامنے یہاں پہ کس طرح بتا سکتی ہوں. بالکل. اوکے، ہاؤ ٹو اسٹے کنیکٹڈ ٹو ڈو نقاب؟ اگین وہی چیز ہے، لائک جب آپ کا براڈ اپ اس طرح کی فیملی میں ہوتا ہے جہاں پہ اسٹارٹ سے ہی اس طرح کا ماحول ہے، تو آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہو. آپ کو کوئی کانسٹنٹ موٹیویشن یہ سب کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے. آپ کو خود ہی انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے جب کوئی آپ کا چہرہ دیکھے. وہاں اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو نقاب الاؤڈ نہیں ہوتا، یا آپ اسپیسیفک ایک نقاب نہیں کر سکتے ہو. وہاں پر بھی کم سے کم آپ ماسک یوز کر سکتے ہو. آپ ہلکا سا حجاب لے کے ہمیشہ ماسک یوز کر سکتے ہو. اچھا یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ مطلب آپ کبھی ایسے لوگوں میں جاتے ہو جہاں پہ لوگ بہت ماڈرن ہوتے ہیں، تو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، پھر کیا کرنا چاہیے نقاب وغیرہ کرنے میں؟ مجھے نہیں ہوتی ڈیفیکلٹی. میں جب بہت زیادہ ماڈرن لوگوں میں چلی جاؤں، میں ان میں اپنے پردے کو لے کے بہت کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہوتی ہوں، بہت زیادہ. مجھے نہیں ڈیفیکلٹی. مجھے ہاں جہاں پہ میرے جیسی ڈھیر ساری نقابی ہوں شاید مجھے وہاں پہ ڈیفیکلٹی فیس ہو جائے. مجھے ان سے وہ ہونے لگ جائے کہ مطلب واو یار ان کو نقاب بہت پرفیکٹ ہے، میرا اتنا پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن جہاں پہ میں بہت ماڈرن لوگوں میں چلی جاؤں جنہوں نے بالکل ہی نقاب نہیں کیا ہوا، وہاں پہ میرا کانفیڈینس 100 پہ چلا جاتا ہے، تو ادھر مجھے ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی بالکل. پر زیادہ تر لوگوں کو تو ایسے ہوتا ہے، وہ ماڈرن گرلس کو دیکھتے ہیں یار اس نے کیسا کیا ہوا ہے. اپنے اپنے وہ مطلب کمفرٹ کی بات ہے، مائنڈ کی بات ہے کہ آپ کس طرح سے کمفرٹیبل فیل کر رہے ہو. کوسچنس تو بہت زیادہ ہیں اور سوری جن کے کوسچنس ہم ابھی نہیں کر سکے. ناؤ موونگ ٹورڈز آور نیکسٹ سیگمنٹ، ورڈس ان اے نقابی بیگ. تو آپ کے کافی سارے ویسے بھی فینس ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیگ میں کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے. مطلب میں اپنا چھوٹا سا بیگ لے کے آئی ہوں. ہم آج سفر پہ بھی تھے تو اس میں زیادہ سامان ہے، ویسے میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ آج اس میں پڑا ہوا ہے موسٹ اسینشیل جو میری نیل پالش، میرے لینسز ہیں جو میں نے ابھی ایک یوز نہیں کیا، لائک رکھے تھے کہ ہو سکتا ہے کہیں پہ لگانے پڑ جائے مجھے. ایک فائلر ہے کیونکہ میرے ہمیشہ ناخن ٹوٹ جاتے ہیں. آئی فون یوزرس کے پاس یہ لازمی ہوتا ہے. پاور بینک اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. کچھ پیسے، اگین سم میک اپ اور واچ. یہ میں نے ابھی اتاری ہے کچھ دیر پہلے. ٹیشوز جو میرے پاس بہت لازمی ہوتے ہیں. کچھ میرے کارڈز وغیرہ ہیں، آئی ڈی کارڈ، اسٹوڈنٹ کارڈز اور یہ سب کچھ، اینڈ اے کاؤنٹر. دیٹس اٹ. اور میرا فون جو کہ ابھی باہر ہے. چلیں اب ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں جو کوسچنز ہیں ان کو جسٹ شارٹ آنسر کرنا ہے آپ نے. وٹ از یور نک نیم؟ ایز سچ کوئی بھی نہیں ہے، بس انسٹاگرام پہ لوگ ہاف مون کہتے ہیں، وچ از مائی یوزر نیم ناٹ مائی نک نیم. اور ولید نے تو کافی ہی زیادہ نک نیمز میرے رکھے ہوئے ہیں، جس میں سے سب سے فیمس جو سب کو پتہ ہے پرنسز. کہتے ہی پرنسز ہیں. اوکے.
What is the stupidest dare you ever agreed to? مجھے سمجھ نہیں آیا. What is the stupidest dare you ever agreed to? مطلب کوئی ایسی ڈیئرس جو آپ کو لگتی ہو کہ اسٹوپڈ ہو اور آپ ایگری کر نہیں لیں. اس طرح ایسا کوئی نہیں ہے. اوکے. وٹ از دی بیسٹ ایڈوائس یو ریسیوڈ؟ مجھے سوچنا پڑے گا کہ پیرنٹس کے سننے چاہیے. اوکے. وٹ از یور لاسٹ گوگل سرچ؟ لوکیشنز. اسلام آباد میں بھی ہم آ رہے تھے تو ہم لوکیشن سرچ کر رہے تھے. اوکے. اف یور پیٹ وڈ ٹاک وٹ وڈ دے سے اباؤٹ یو؟ I don't know. یہ اسکپ کر دیتے. اوکے. ہاؤ ڈو یو یوزلی آنسر دی ٹیلیفون؟ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ان نون نمبر سے کال ہے تو وہ میں اٹھا کے بس سنتی رہوں گی اپنے بھائی یا کسی کے پاس جا کر. لائک اگر کوئی آدمی بول رہا ہے تو میں بھائی کو پکڑا دوں جلدی سے تاکہ آئندہ کال نہ آئے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کوئی کال نہیں اٹھانا چاہ رہی ہوتی تو بس میں چپ کر کے سنتی رہتی ہوں کہ ختم ہو جائے. اور ویسے جو میں اٹھاتی ہوں تو ہیلو السلام علیکم. اوکے. وٹ آر یو موسٹ لکنگ فارورڈ؟ وٹ آئی ایم موسٹ لکنگ فارورڈ ٹو، کچھ ہے جو میں ابھی رمضان کے بعد کرنا چاہتی ہوں. لائک خواہش تھی ہمیشہ سے وہ کرنے کی، لیکن آئی لائک ٹو کیپ اٹ ابھی سیکرٹ. ہینٹ مل سکتی ہے کیا ہمیں؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اوکے. فنش دا فریز دی وے ٹو مائی ہارٹ از. The way to my heart is books. I love books and books. Favorite book? Harry Potter series, obviously. آپ کی جو لو اسٹوری ہے ہم نے وہ تو ابھی آپ سے نہیں پوچھی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے، بٹ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ابھی اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئی ایک لائن کیمرہ کی طرف دیکھ کر بولیں. آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. ماشاء اللہ. اچھا، کوئی ایسی ایڈوائس دیں جو مطلب نیو نکابیز فالوورز اور فینس کے لیے آپ دینا چاہیں، کوئی ایڈوائس؟ نیو نقابیز کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے مطلب ایکسٹریم پہ مت جائیں، مائلڈ رکھیں، آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ. خود کو یہ نہیں ہے لائک کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم تو مطلب باہر دوپٹہ بھی لیے بغیر جاتے تھے، لیکن آپ کو دیکھ کے ہم ڈائریکٹ سعودی نقاب پر آ گئے، اس نقاب پر، اس گیٹ اپ پر. تو مجھے لگتا ہے یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہوگی. آپ کی فیملی اگر اس طرح کی ہے جہاں پہ کوئی بھی پردہ نہیں کر رہے اور آپ ڈائریکٹ نان نقابی سے ڈائریکٹ یا آپ اس نقاب پر آ رہے ہو تو مشکل ہوتا ہوگا. اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں، آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور رہی بات فالوورس کے لیے اور ان جنرل سب کے لیے، تو اپنی خوشیوں کو پہلے رکھیں. اپنی خوشیوں کو مطلب بغیر کسی کو ہرٹ کیے لرن ٹو سے نو. ہر چیز کرنے والی نہیں ہوتی ہے. لائک لوگ آپ سے کہتے ہیں یہ بھی کر دیں وہ بھی کر دیں، ہر ایک مطلب ٹھیک ہے ہر ایک کام آنا چاہیے، لیکن جہاں پہ آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہو سے نو. اپنے کمفرٹ کو لرن ٹو سے نو. ہاں لرن ٹو سے نو. لائک اپنے آپ کو آپ پہلے رکھو، اپنی کمفرٹ کو اپنی خوشی کو آپ دیکھو، آپ کو خوشی مل رہی ہے، آپ ایزی ہو ریلیکس ہو وہ کرنے میں تو ٹھیک ہے آپ کرو، ادروائز سے نو. اپنی مطلب اپنی خوشیوں کو اپنے آپ کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوشیوں کے لیے دوسروں پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز مجھے بالکل نہیں پسند. تو اپنی خوشیوں کو آپ اپنے تک رکھو، اپنی خوشیوں کو کسی پہ ڈپینڈ نہ کرو. یو ول اسٹے ہیپی فار ایور. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اپنا ٹائم دینے کے لیے. ہمیں امید ہے کہ آپ دوبارہ بھی آئیں گی اور آپ کی جو باقی جو کوسچنس ہمارے رہ گئے ہیں شارٹ ٹائم کی وجہ سے وہ اگین کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہمارے ساتھ اینڈ تک بنے رہنے کے لیے اسٹے ٹیون ود اس تاکہ آپ مور کنٹینٹ بھی دیکھ سکیں. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک شیئر کمنٹ اینڈ سبسکرائب آور چینل.